Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Guys, آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہے پریزنٹیشن سکلز کے بارے میں. پریزنٹیشن سکلز کا جو ٹاپک ہے یہ دو وجوہات کے بنا پر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ پریزنٹیشن سکلز کا جو ٹاپک ہے اس پہ ایگزامینیشن میں بہت زیادہ کویسچنز آتے ہیں، تو ایگزامینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ یونیورسٹی میں یا اپنے پریکٹیکل لائف میں جب پریزنٹیشن دیتے ہیں تو آپ وہی پریزنٹیشن کس طرح دیں گے، تو اسی پریزنٹیشن کے لیے یہ ٹاپک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے ہم نے پریزنٹیشن کے ٹرم کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ پریزنٹیشن کے ٹرم سے کیا مراد ہے. واٹ از مین بائی پریزنٹیشن؟ پریزنٹیشن کا جو ٹرم ہے اس کا سمپل میننگ کیا ہے؟ ٹو شو سم تھنگ ان فرنٹ آف دا پیپل، ٹو پورٹری سم تھنگ ان فرنٹ آف دا پیپل، ٹو ڈیمونسٹریٹ سم تھنگ ان فرنٹ آف دا پیپل، اور ٹو ڈسکرائب سم تھنگ ان فرنٹ آف دا پیپل. سمپل معنی یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے آڈینس کے سامنے کسی بھی چیز کو دکھائیں، کسی چیز کے بارے میں ایکسپلینیشن دے، کسی چیز کے بارے میں ڈیمونسٹریشن دے، تو اسی کو ہم کہتے ہیں پریزنٹیشن. اگر میں آپ کو اردو میں سمپلی سمجھاؤں تو پریزنٹیشن سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ لوگوں کے سامنے کسی چیز کے بارے میں ایکسپلینیشن دے، کسی چیز کے بارے میں لوگوں کو بتائیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں پریزنٹیشن. فار ایگزامپل میں آپ کو سمپل ورڈز میں اگر سمجھانا چاہوں تو یہاں پر آپ دیکھیں میرے پاس ایک کتاب ہے، میں یہاں پر آپ کو اس کتاب کے بارے میں ایکسپلینیشن دوں، اس کتاب کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دوں، تو میں کیا کر رہا ہوں؟ میں آپ کو پریزنٹیشن دے رہا ہوں. یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ انگلش کا کتاب ہے، اس انگلش کی کتاب کے یہ فوائد ہیں، آپ اس انگلش کی کتاب سے یہ چیزیں سیکھ سکتے ہیں، اس انگلش کی کتاب میں اتنے چیپٹرز ہیں اور یہ چیزیں اس میں ایکسپلین کیے گئے ہیں. تو اب میں کیا کر رہا ہوں؟ میں آپ کو پریزنٹیشن دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر میں آپ کو اس پیناڈول ٹیبلٹس کے بارے میں اگر میں آپ کو انفارمیشن دے دوں، میں آپ کو ایکسپلین کروں کہ پیناڈول ہے کیا، پیناڈول کس چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس کا پرائس کیا ہے اور اس کے فوائد کون کون سے ہیں، تو میں آپ کو کیا کر رہا ہوں؟ میں آپ کو پریزنٹیشن دے رہا ہوں اس ٹیبلٹس کے بارے میں. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ آپ نے دیکھے ہوں گے آپ کے کالج اور یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور وہ کسی ٹاپک کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں، آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں، تو وہی جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو پریزنٹیشن دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ نے شاپس میں، مارکیٹس میں اور ہاسپٹلز میں بھی آپ نے لوگوں کو دیکھے ہوں گے، وہ بھی پروڈکٹس کے بارے میں ایکسپلینیشن دیتے ہیں، انفارمیشن دیتے ہیں اور پھر وہ وہی پروڈکٹس بیچتے ہیں. تو وہی لوگ جو اپنے پروڈکٹس کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں، ایکسپلینیشن دیتے ہیں، وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی پریزنٹیشن دیتے ہیں. ٹھیک ہے. سملرلی اگر سمپل ورڈز میں آپ کو ابھی بتاؤں تو میں آپ کو پریزنٹیشن سکلز کے بارے میں ایکسپلینیشن دے رہا ہوں، آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ پریزنٹیشن سکلز اصل میں ہے کیا، تو میں بھی اس وقت آپ کو پریزنٹیشن دے رہا ہوں. تو سمپل ورڈز میں پریزنٹیشن سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی چیز کے بارے میں، کسی ٹاپک کے بارے میں، کسی پروڈکٹ کے بارے میں لوگوں کو انفارمیشن دے، لوگوں کو ایکسپلینیشن دے، تو وہ بندہ پریزنٹیشن دے رہا ہے اور اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ پریزنٹیشن. آئی ہوپ ابھی آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ پریزنٹیشن سے کیا مراد ہے. اب ہمارے پاس پریزنٹیشن دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فارمل پریزنٹیشن اور دوسرا ہوتا ہے انفارمل پریزنٹیشن.
اب جو فارمل پریزنٹیشن ہوتا ہے یہ وہ پریزنٹیشن ہوتا ہے جب ہم کسی کالج میں، یونیورسٹی میں، اسکول میں، یا اس کے علاوہ کسی آرگنائزیشنز میں، یا اس کے علاوہ بینکس اور کمپنیز میں جو پریزنٹیشن ہم دیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں فارمل پریزنٹیشن۔ اور ان فارمل پریزنٹیشن سے مراد وہ پریزنٹیشنز ہے جو پریزنٹیشنز مارکیٹس میں، شاپس میں، یا ڈاکٹر کے سامنے جو میڈیکل ریپریزنٹیٹیوز پریزنٹیشن دیتے ہیں ان پریزنٹیشنز کو ہم کہتے ہیں انفارمل پریزنٹیشنز۔ اب جو ہمارا کنسرن ہے، جو ہمارا تعلق ہے جس پریزنٹیشن کے ساتھ، وہ ہے فارمل پریزنٹیشن، کیونکہ ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ جو پریزنٹیشن دیتے ہیں کالجز، یونیورسٹیز یا آرگنائزیشنز میں یا انڈسٹریز میں، تو وہی پریزنٹیشن فارمل پریزنٹیشنز ہوتے ہیں۔ تو جتنا بھی ہمارا اب ڈسکشن ہوگا وہ فارمل پریزنٹیشن کے بارے میں ہوگا۔ آئی ہوپ اب آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ پریزنٹیشن کیا ہے، اور پریزنٹیشن کے دو قسمیں جو ہے فارمل پریزنٹیشن اور انفارمل پریزنٹیشن یہ کیا ہے۔ آئی ہوپ آپ نے یہ انڈرسٹینڈ کیا ہوگا۔ اب جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے بیسک ایلیمنٹس آف پریزنٹیشن یا ریکوائرمنٹس آف پریزنٹیشن۔ اگر آپ سے ایگزامینیشن میں کویسچن پوچھا جائے کہ بیسک ایلیمنٹس آف پریزنٹیشن سکلز کیا ہے یا ریکوائرمنٹس آف پریزنٹیشن سکلز کیا ہے، تو یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم پریزنٹیشن سکلز کے ایلیمنٹس یا پریزنٹیشن سکلز کے ریکوائرمنٹس وہ ایکسپلین کرتے ہیں۔ پریزنٹیشن کے لیے سب سے پہلا جو چیز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پریزنٹر۔ پریزنٹر سے کیا مراد ہے؟ پریزنٹر سے مراد وہ بندہ، وہ انسان، وہ شخص جو کسی چیز کے بارے میں ایکسپلینیشن دیتا ہے، کسی چیز کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہے، کسی ٹاپک کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہے، ایکسپلینیشن دیتا ہے، تو اس بندے کو، اس شخص کو، اس پرسن کو ہم پریزنٹر کہتے ہیں۔ اب یہاں پر اگر میں آپ کو پریزنٹیشن دے رہا ہوں یا میں آپ کو اس کتاب کے بارے میں ایکسپلینیشن دے رہا ہوں، انفارمیشن دے رہا ہوں، تو میں کیا ہو گیا؟ میں ہوں یہاں پر پریزنٹر، ٹھیک ہے۔ اب ہم اگر یونیورسٹی، کالج یا آرگنائزیشن کی بات کریں تو اگر آپ کے کلاس روم میں جو بندہ آپ کو پریزنٹیشن دے رہا ہے، آپ کو ٹاپک ایکسپلین کر رہا ہے، آپ کو ٹاپک کے بارے میں انفارمیشن دے رہا ہے، تو اس اسٹوڈنٹ کو یا اس پرسن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پریزنٹر، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا ایلیمنٹ ہے یا جو دوسرا ریکوائرمنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹاپک یا سبجیکٹ۔ جو پریزنٹر آتا ہے اس پریزنٹر کے پاس لازمی ہے کہ ایک ٹاپک ہو، ایک سبجیکٹ ہو یا ایک پروڈکٹ ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اگر میں آپ کو پریزنٹیشن دے رہا ہوں تو میرے پاس یہ انگلش کا جو کتاب ہے، یہ میرے پاس ایک سبجیکٹ ہے، یہ میرے پاس ایک ٹاپک ہے۔ میں آپ کو اس انگلش کی کتاب کے بارے میں بیان کر رہا ہوں، آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں، تو یہ میرے پاس کیا ہے؟ ایک ٹاپک ہے، ایک سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا ریکوائرمنٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ سبجیکٹ یا ٹاپک۔ اب اگر ہم کلاس کے بارے میں بتائیں کہ کلاس میں جو اسٹوڈنٹ پریزنٹیشن دے رہا ہے تو اس اسٹوڈنٹ کے پاس اپنا ایک ٹاپک ہوتا ہے۔ ہر اسٹوڈنٹ جب پریزنٹیشن کے لیے آتا ہے تو ہر اسٹوڈنٹ کے پاس اپنا ایک ٹاپک ہوتا ہے اور وہ اپنا ٹاپک اسٹوڈنٹس کے سامنے ایکسپلین کرتا ہے۔ تو دوسرا ریکوائرمنٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ ٹاپک یا سبجیکٹ، ٹھیک ہے۔ اب جو ہمارے پاس پریزنٹیشن کا تیسرا ریکوائرمنٹ ہے یا تیسرا ایلیمنٹ ہے وہ ہے آڈینس۔ اب آڈینس سے کیا مراد ہے؟ آڈینس سے مراد وہ لوگ ہیں یا وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو پریزنٹرز کی انفارمیشن سنتے ہیں، پریزنٹر کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور اس پریزنٹر کی باتیں سنتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں آڈینس۔ اب اگر میں حال میں پریزنٹیشن دے رہا ہوں تو میں ہوں پریزنٹر، اور میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں
اس کو ہم کہتے ہیں آڈینس۔ میں ٹاپک کے بارے میں ایکسپلینیشن دے رہا ہوں اور وہی لوگ جو حال میں بیٹھے ہیں وہ میرے باتیں سنتے ہیں، میرے انفارمیشن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، تو وہی لوگ جو میرے باتیں سنتے ہیں اور وہ میرے انفارمیشن سنتے ہیں، میرا ایکسپلینیشن سنتے ہیں، تو وہ لوگ کیا ہو گئی؟ آڈینس، اور میں ہو گیا پریزنٹر۔ اب جو ہمارے پاس آڈینس ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ڈائریکٹ آڈینس اور دوسرے ہوتے ہیں انڈائریکٹ آڈینس۔ اب ڈائریکٹ آڈینس وہ آڈینس ہوتے ہیں جو پریزنٹر کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، اور انڈائریکٹ آڈینس وہ ہوتے ہیں جو پریزنٹر کے سامنے نہیں بیٹھے لیکن آن لائن وہی پریزنٹر کی باتیں سنتے ہیں، یا اس پریزنٹر کی باتیں کوئی اور بندہ ان آڈینس کو سمجھائیں یا اس کو پہنچائے، تو اس کو ہم کہتے ہیں انڈائریکٹ آڈینس۔ اب میں آپ کو سمپل ورڈز میں اگر سمجھاؤں، یہاں پر میں پریزنٹیشن دے رہا ہوں اور میرے سامنے لوگ بیٹھے ہیں، تو وہی جو سامنے میرے لوگ بیٹھے ہیں وہی ہے ڈائریکٹ آڈینس۔ اسی طرح کلاس روم میں جب ایک پریزنٹر پریزنٹیشن دے رہا ہے اور کلاس میں جو اسٹوڈنٹس اس پریزنٹر کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ڈائریکٹ آڈینس۔ اور انڈائریکٹ آڈینس سے مراد وہ آڈینس ہے جو پریزنٹر کے سامنے بیٹھے نہیں ہوتے لیکن پریزنٹر کی باتیں آن لائن سنتے ہیں یا کسی اور بندے کی مدد سے سنتے ہیں، یا کسی اور بندے کی مدد سے آڈینس کو انفارمیشن پہنچتے ہیں، تو ان آڈینس کو ہم کہتے ہیں انڈائریکٹ آڈینس۔ سمپل ورڈز میں ڈائریکٹ آڈینس جو پریزنٹر کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، اور انڈائریکٹ آڈینس جو پریزنٹر کے سامنے نہیں بیٹھے ہوتے لیکن کسی اور ذریعے سے اسے انفارمیشن پہنچ جاتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں انڈائریکٹ آڈینس۔ آئی ہوپ آپ کو ڈائریکٹ آڈینس اور انڈائریکٹ آڈینس سمجھ آیا ہوگا۔ پریزنٹیشن کا جو چوتھا ریکوائرمنٹ ہے، فورتھ ریکوائرمنٹ ہے یا فورتھ بیسک ایلیمنٹ ہے، وہ ہے لینگویج۔ لینگویج سے کیا مراد ہے؟ لینگویج سے مراد یہ ہے کہ پریزنٹر کے پاس وہ لینگویج ہونا چاہیے جو آڈینس کو سمجھ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر پریزنٹرز کی آڈینس انگلش سپیکر ہے، آڈینس کو انگلش لینگویج سمجھ آتا ہے، تو پریزنٹر کو چاہیے کہ وہ انگلش میں اپنا پریزنٹیشن دے۔ اسی طرح اگر آڈینس اردو لینگویج سمجھتے ہیں تو پریزنٹر کو چاہیے کہ وہ اردو لینگویج میں پریزنٹیشن دے، اور اگر آڈینس پشتو سپیکر ہے، آڈینس کو پشتو لینگویج سمجھ آتا ہے، تو پریزنٹر کو چاہیے کہ وہ اپنا پریزنٹیشن پشتو لینگویج میں دے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آڈینس کو دیکھتے ہوئے پریزنٹر اسی لینگویج میں اپنا پریزنٹیشن دے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے لینگویج۔ فورتھ ریکوائرمنٹ ہمارے پاس ہے لینگویج۔ پریزنٹیشن سکلز کا جو ففتھ ریکوائرمنٹ ہے، پانچواں ریکوائرمنٹ ہے یا پانچواں بیسک ایلیمنٹ ہے، وہ ہے کلیئرٹی۔ اب کلیئرٹی جو ہوتا ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے آواز کا کلیئرٹی اور دوسرا ہوتا ہے لینگویج کا کلیئرٹی۔ اب جب ہم آواز کی کلیئرٹی کی بات کرتے ہیں تو پریزنٹر کا آواز اتنا صاف ہونا چاہیے کہ آڈینس پریزنٹر کے سارے باتیں سمجھ سکے، ٹھیک ہے؟ اگر میں پریزنٹیشن دے رہا ہوں، میں پریزنٹر ہوں، تو میرا آواز اتنا صاف ہونا چاہیے کہ ہر بندے کو میرے سارے باتیں، میرے سارے انفارمیشن سمجھ آئے، تو یہ ہوتا ہے آواز کا کلیئرٹی۔ اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لینگویج کا کلیئرٹی، زبان کا کلیئرٹی۔ زبان کی کلیئرٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ وہ الفاظ، وہ سینٹنسز آڈینس کے سامنے پرونانس کرے، آڈینس کے سامنے وہ لینگویج، وہ الفاظ، وہ سینٹنسز ادا کریں جو آپ کے آڈینس کو سمجھ آتا ہو۔ آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ کچھ پریزنٹرز ایسے ہوتے ہیں، وہ اتنے ڈیفیکلٹ ورڈز اور اتنے جمبل سینٹنسز
آڈینس کے سامنے بولتے ہیں کہ آڈینس کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ پریزنٹر کیا کہتا ہے، کیا بولتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پریزنٹر کا لینگویج اتنا سمپل، اتنا کلیئر اور اتنا آسان ہونا چاہیے کہ ہر آڈینس کو پریزنٹر کا لینگویج سمجھ آ سکے۔ ٹھیک ہے، لینگویج کی کلیئرٹی کا اگر میں آپ کو سمپل ورڈز میں سمجھانا چاہوں، ایک سمپل ایگزامپل دے دوں تو دیکھیں، آپ کے سامنے میں کہتا ہوں کہ گائز فار مائی انگلش آئی برن مائی آئیڈیال آئی لیفٹ نو اسٹون انٹرن اینڈ بیکاز آف دیٹ آئی کین اسپیک انگلش فلوئنٹلی لائک نیٹو اسپیکرس۔ آئی تھنک آپ لوگوں کو، بہت اسٹوڈنٹس کو یہ سمجھ نہیں آیا ہوگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جو انگلش میں نے آپ کے سامنے بولا، اگر میں سمپل ورڈز میں آپ کو اس طرح کہوں کہ گائز فار مائی انگلش آئی ورک ہارڈ اینڈ بیکاز آف دیٹ آئی کین اسپیک انگلش فلوئنٹلی لائک نیٹو اسپیکرس۔ اب آپ دیکھیں، تو میں نے سمپل ورڈز میں جب آپ کو سمجھایا، میں نے جو سمپل انگلش بولا وہ آپ سب لوگوں کو سمجھ آیا، لیکن جو میں نے ایڈیومیٹک ایکسپریشنز آپ کے سامنے بولے تو بہت کم لوگوں کو یہ سمجھ آیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کچھ لوگ پریزنٹیشن اردو لینگویج میں دیتے ہیں یا پشتو لینگویج میں دیتے ہیں اور اس میں انگلش کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو وہ انگلش کے الفاظ پھر آڈینس کو سمجھ نہیں آتے، تو وہ لینگویج کا کلیئرٹی نہیں ہوتا۔ آپ نے اپنے آڈینس کو دیکھنا ہے کہ میرے آڈینس کا لینگویج کیا ہے۔ جب آپ کو آڈینس کا پتہ چلا تو ان آڈینس کے لینگویج میں اور سمپل الفاظ میں آپ پریزنٹیشن دے دیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے ہمارے پاس لینگویج کا کلیئرٹی کہ آپ کلیئر لینگویج بولے، سمپل لینگویج بولے کہ آپ کے آڈینس کو آپ کے الفاظ، آپ کے باتیں سمجھ آئیں۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ کلیئرٹی سے کیا مراد ہے۔ کلیئرٹی آف وائس یا کلیئرٹی آف ساؤنڈ اور کلیئرٹی آف لینگویج۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس چھٹا یعنی سکسth ریکوائرمنٹ ہے یا بیسک ایلیمنٹ ہے، وہ ہے لیول آف دا آڈینس۔ لیول آف دا آڈینس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنے آڈینس کے لیول کو بھی دیکھنا ہے کہ میرے آڈینس کا لیول کیا ہے۔ آپ اپنے آڈینس کے لیول کے مطابق چیزیں ایکسپلین کریں گے۔ اگر آپ کی آڈینس ہائیلی کوالیفائیڈ ہے تو چاہے آپ جتنی ہائی لیول پہ آپ کسی چیز کو ایکسپلین کرنا چاہیں تو اسے کوئی پرابلم نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ کے آڈینس اتنے لیول کی نہیں ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ بالکل سمپل چیزیں پہلے انہیں سمجھائیں اور پھر اس کے بعد ڈیپتھ میں چلا جائے۔ تو سکسth ریکوائرمنٹ یا ایلیمنٹ جو ہے وہ ہے لیول آف دا آڈینس۔ پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس 7th ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے انوائرمنٹ۔ آپ کس انوائرمنٹ میں پریزنٹیشن دیتے ہیں؟ آپ کا جو انوائرمنٹ ہے وہ کون سی جگہ پہ، کون سے لوکیشن میں واقع ہے؟ کیا وہاں پر شور تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کے پاس کیپیسٹی کتنا ہے؟ آپ کے پاس آڈینس کا کیپیسٹی کتنا ہے؟ تو آپ اسی جگہ پہ پریزنٹیشن دے جہاں پر انوائرمنٹ اچھا ہو۔ انوائرمنٹ سے ہمارا مراد یہ ہے کہ کیا آپ جس ہال میں، جس کلاس روم میں پریزنٹیشن دیتے ہیں، کیا اس پریزنٹیشن میں آڈینس کے لیے کیپیسٹی پورا ہے؟ سارے آڈینس وہاں پر آ سکتے ہیں ایزیلی؟ اس کے لیے پلیسز اویلیبل ہیں، اس کے لیے سیٹس، ان کے لیے سیٹس اویلیبل ہیں؟ اگر ہاں تو پھر وہ انوائرمنٹ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جس جگہ پہ آپ پریزنٹیشن دیتے ہیں کیا وہاں پر شور تو نہیں ہے، شور شرابہ تو نہیں ہے، کوئی ڈسٹربنس تو نہیں ہے جو آپ کے آڈینس کو آپ کے ٹاپک سے، آپ کے پریزنٹیشن سے ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں؟ کیا اس طرح کوئی سچویشن تو نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو آپ کا انوائرمنٹ بالکل ٹھیک ہے۔ پریزنٹیشن کے انوائرمنٹ سے مراد سمپل ورڈز میں یہ ہے کہ جس ہال میں یا جس کلاس روم میں آپ پریزنٹیشن دیتے ہیں، کیا اس
ہال میں یا اس کلاس روم میں آڈینس کے لیے سیٹس، اس کے علاوہ گرمی سردی کے جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو ایکوپمنٹس ہیں وہ اویلیبل ہے کہ نہیں، اس کے علاوہ وہاں پر جو جس جگہ میں یہ کلاس روم یا ہال لوکیٹڈ ہے، سچویٹڈ ہے، وہاں پر شور شرابہ تو نہیں ہے جو آپ کے آڈینس کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں. تو یہ سارے چیزیں جو ہے وہ آتے ہیں انوائرمنٹ آف دا پریزنٹیشن. ٹھیک ہے. پریزنٹیشن کا جو 8واں ریکوائرمنٹ ہے یا 8واں بیسک ایلیمنٹ ہے وہ ہے ریفریشمنٹ اینڈ انٹرٹینمنٹ آف دا آڈینس. ٹھیک ہے، یا انٹرسٹ آف دا آڈینس. انٹرسٹ آف دا آڈینس یا انٹرٹینمنٹ یا ریفریشمنٹ آف دا آڈینس، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ پریزنٹیشن کے دوران جب آڈینس بور ہو جاتے ہیں تو اس کی بوریت کو ختم کرنے کے لیے آپ نے ریفریشمنٹ یا انٹرٹینمنٹ دینا چاہیے. اب ریفریشمنٹ اور انٹرٹینمنٹ سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد سمپل ورڈز میں یہ ہے کہ اگر آڈینس آپ کا پریزنٹیشن اگر لینگتھی ہے، لمبا پریزنٹیشن آپ دے رہے ہیں، تو آپ اس کو کولڈ ڈرنکس دے، چائے دے، یا اس طرح کوئی چیز دے درمیان میں کہ وہ دوبارہ آپ کے پریزنٹیشن کے لیے ریفریش ہو جائے. یا اس کے علاوہ آپ پریزنٹیشن کے دوران کوئی ہلکی پھلکی مذاق یا کوئی شعر یا اس طرح کوئی چیز بتائیں جس سے آپ کے آڈینس دوبارہ آپ کے لیے ریفریش ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے انٹرٹینمنٹ یا ریفریشمنٹ آف دا آڈینس. پریزنٹیشن کا جو 9th ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے کویسچن آنسر سیشن. جو ایفیکٹو پریزنٹیشنز ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتے ہیں؟ پریزنٹر آڈینس سے کویسچنز پوچھتے ہیں، اور یا آڈینس جو ہے وہ پریزنٹر سے کویسچنز پوچھتے ہیں. تو جو کویسچن آنسر کا سیشن ہوتا ہے وہ پریزنٹر کے لیے بھی اور آڈینس کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور یہ پریزنٹیشن کو بہت زیادہ ایفیکٹو بناتا ہے. ٹھیک ہے. پریزنٹیشن سکلز کا جو 10th ریکوائرمنٹ ہے یا 10th بیسک ایلیمنٹ ہے وہ ہے انکلوژن آف آڈیو ویژول. آڈیو ویژول سے سمپل ورڈز میں ہم مراد لیتے ہیں کہ پریزنٹیشن کے دوران ملٹی میڈیا کا ہونا چاہیے، یعنی ویڈیوز کا، پکچر کا ہونا چاہیے. کیونکہ جس پریزنٹیشنز میں ویڈیوز اور پکچرز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ایفیکٹو پریزنٹیشن ہوتا ہے. آڈینس کو بہت آسانی سے ساری چیزیں سمجھ آتے ہیں اور آڈینس آسانی سے پریزنٹیشن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے گائز، تو یہ 10 ہمارے پاس ایک ایفیکٹو پریزنٹیشن کے ریکوائرمنٹس ہیں یا بیسک ایلیمنٹس ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ ریکوائرمنٹس ہیں، لیکن آپ کے ایگزامینیشن کے لحاظ سے یہ 10th بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے میں نے ان 10 ریکوائرمنٹس یا بیسک ایلیمنٹس کو ایکسپلین کیا. آئی ہوپ آپ کو پریزنٹیشن، ٹائپس آف پریزنٹیشن یعنی فارمل پریزنٹیشن، انفارمل پریزنٹیشن، اور اس کے علاوہ بیسک ایلیمنٹس آف پریزنٹیشن یا بیسک ریکوائرمنٹس آف پریزنٹیشن یہ سارے سمجھ آئے ہوں گے. ٹھیک ہے گائز، تو آج کے لیے اتنا ہی. ٹیک کیئر، بی ہیپی، سی یو ود نیکسٹ لیکچر اینڈ نیکسٹ ٹاپک. اللہ حافظ.